ایک پاک جانور اور ایک ناپاک جانور کو کھیتی باڑی کے وقت نہیں جوڑ دینا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گزشتہ وقت ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 6 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم آیت 13 تک غور کرے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 6 اور اس کی آیت 14۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راز بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ تو یہاں پولس رسول کورنتھیوں کے کلیسیا سے اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگاں پوری طریقے سے بت پرستی کو دور کر دینا، یعنی بت پرستی ان کے پاس سے بالکل دور ہو جانا، ان لوگاں جسم کے گناہ سے اپنا ناتا توڑ لینا، ان لوگاں دنیا داری سے دور ہو جانا جو یہ دنیا میں ہیں۔ آج کئی ایمان رکھنے والے ہیں جو بولتے ہیں کہ ان لوگاں دنیا داری سے الگ ہو گئے ہیں، مگر جو ہے اصل میں دیکھا گیا تو پوری طریقے سے دنیا داری میں مبتلا ہیں۔ پرانا عہد نامہ میں موسیٰ کے شریعت میں خدا ایک قانون قائم کرا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ جو زیادہ تر کھیتی باڑی میں مبتلا تھے۔ خدا ان لوگوں کو تاکید کرا کہ ان لوگاں بیل کو اور گدھے کو ایک ہی بنڈی میں باندھ کے کھیتی نہیں کرنا۔ ایک پاک جانور تھا اور ایک ناپاک جانور تھا۔ بیل جو ہے پاک جانور تھا، لیکن گدھا جو ہے ناپاک جانور تھا۔ یا خدا یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو یہ بول رہا ہے کہ ان لوگاں وہ لوگوں کے ساتھ نہیں مل جانا جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ نہیں مل جانے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کرنا۔ اب یہ رشتہ جو ہے بزنس کے ذریعے سے ہو سکتا، ذرا غور سے سنو، یہ رشتہ جو ہے بزنس کے ذریعے سے ہو سکتا، یا پھر پارٹنرشپ کے ذریعے سے ہو سکتا، یا پھر شادی کے ذریعے سے ہو سکتا۔ یہ پکی بات ہے کہ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دو جنے ایک ہو جا رہے ہیں، یعنی کہ ایک جسم۔ ایک ایمان رکھنے والا وہ شخص سے شادی نہیں کرنا جس کا ایمان یسوع مسیح میں نہیں ہے۔ ایک پاک جانور اور ایک ناپاک جانور کو کھیتی باڑی کے وقت نہیں جوڑ دینا۔ ایک خدا کا فرزند اور ایک شیطان کا فرزند ایک ہو کے اپنے زندگی کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پیارے بھائی اور بہن، آج اگر ہم دیکھیں گے تو کتنے ایمان رکھنے والے وہ لوگوں سے شادی کے ذریعے سے اپنا ناتا جوڑ رہے ہیں جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہ چیز ان کے زندگی میں جو ہے خطرناک ثابت ہو سکتی، اور آگے چل کے زندگی میں ایمان رکھنے والا اپنے ایمان میں گر جا سکتا اور خدا سے اور اس کے کلام سے دور ہو جا سکتا۔ میاں جو ہے بیوی کو خوش کرنا چاہیں گا، یا پھر بیوی جو ہے میاں کو خوش کرنا چاہیں گی، جس میں کیا ہو جائیں گا بولے تو خدا ان لوگوں کے زندگی سے دور ہو جائیں گا۔ میرے بھائی، آپ سوچ سکتے کہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو جو ہے ساری زندگی اسی طریقے سے گزارنا پڑے گا، یعنی کہ خدا سے بالکل دور۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کئی ایمان رکھنے والے بے ایمانوں کے ساتھ شادی کے ذریعے سے اپنا ناتا کیوں جوڑ رہے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ نہ تو کچھ وجہ رہیں گی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی اور بہن، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان رکھنے والا حالانکہ یسوع مسیح میں ایمان لایا ہے، مگر اپنے زندگی میں اپنی مرضی سے چلنا چاہتا ہے۔ کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے۔ یسوع مسیح کی مرضی سے چلنا نہیں چاہتا۔ انہیں اپنی زندگی میں اپنی مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہے،
اور شادی ایک ایسی چیز ہے جو انسان آسانی سے پھنس جاتا ہے۔ مگر پیارے بھائی اور بہن، جب خدا آپ کو اپنے محبت میں یسوع مسیح کے ذریعے سے چنا ہے، جب خدا آپ کو مفت میں یسوع مسیح کے ذریعے سے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرا ہے، جب خدا آپ کو یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی دیا ہے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی مرضی نہیں چلانا، بلکہ آپ کے زندگی میں خدا کی مرضی چلنا چاہیے۔ یہ ایمان رکھنے والے کی زندگی میں بہت ہی ضروری ہے۔ پرانے سارے چیزاں انہیں بھول جانا۔ جب خدا آپ کو بول دیا ہے کہ آپ شادی کے ذریعے سے بے ایمانوں کے ساتھ اپنا ناطہ نہیں جوڑنا، تو آپ کو خدا کے یہ حکم پہ چلنا ضروری ہے۔ اگر آپ خدا کے حکموں کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ ہی پچھتائیں گے، کیونکہ خدا کے حکموں کے خلاف جانا خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اچھے لوگاں جو ہے یہ شادی کے ناطے کے ذریعے سے جو ناطہ جوڑے ہیں، گر گئے ہیں اپنے ایمان میں اور خدا سے بہت ہی دور ہو گئے ہیں۔ جب خدا ہم کو اپنے محبت میں چنا ہے تو ہمارا بھی فرض یہ ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھنا چاہیے، اور خدا سے ہم اس وقت محبت رکھ سکتے ہیں جب ہم اس کے حکموں کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راز بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ تو پیارے بھائی اور بہن، میری التجا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگاں اس بات کا بالکل خیال رکھو، ورنہ اگر آپ خدا کے کلام کے خلاف جائیں گے تو آپ ہی جو ہے پریشانیوں میں آ جائیں گے اور دکھ تکلیفوں میں آ جائیں گے، اور بعد میں پچھتانا بیکار بات ہے۔ اس لیے خدا پہلے کے پہلے آپ کو جو ہے خبردار کر چکا ہے کہ آپ بے ایمانوں کے ساتھ اپنا ناطہ نہیں جوڑنا۔ اب ہم آیت 15 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ پولس رسول یہاں کیا بولتے ہیں۔ مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطے؟ اور اب ہم پڑھیں گے آیت 16 اور 17 اور 18۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ چنانچہ خدا نے کہا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر علیحدہ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا، اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ تو میرے بھائی، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس رسول خاص طور سے بت پرستی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خدا کا ہیکل بتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، یاد رکھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا ہیکل کہاں ہے؟ آج خدا کا ہیکل ہر ایک یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کے دل میں ہے۔ ہم جو یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں خدا کے پاک روح کے ہیکل ہیں۔ تو خدا جس کے اندر بسا ہوا ہے وہ خدا بتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اس کو بتوں سے کوئی واسطہ نہیں، اس کو بتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اور ایک چیز جو یہاں غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پولس رسول مسیحی لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں کہ ان لوگاں اپنے آپ کو بے ایمانوں کے ساتھ الگ کرنا اور پاکی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ انہوں اپنے آپ کو بتوں کے ساتھ نہیں جوڑ لینا۔ ایمان رکھنے والا اپنے آپ کو دنیا داری سے الگ کر لینا اور دنیا داری کے راہوں سے الگ کر لینا، جو آہستہ سے کلیسیا میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایمان رکھنے والے کے زندگیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایمان رکھنے والا ناپاک چیزوں کو چھینے کا بھی نہیں سوچنا۔
پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم یشوع کے کتاب میں دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم یہ دیکھے تھے کہ یشوع اور سارے اسرائیلیاں ایمان کے ساتھ کیسا یریہو شہر کا قبضہ کرے، لیکن آکن وہ چیزوں کو اٹھا لیے تھے جو چیزوں کا خدا اسرائیلیوں کو حکم دیا تھا کہ نہیں اٹھانا۔ یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ناپاک تھے۔ اس کے بعد ان لوگاں آئی شہر کو قبضہ کرنے گئے، وہ بھی پورے بھروسے کے ساتھ، کیونکہ ان لوگاں اپنے دلوں میں یہ جانتے تھے کہ آئی شہر کا بڑی آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیں گے۔ لیکن یشوع اور اسرائیلیاں جیتنے کے بجائے آئی شہر سے جنگ ہار گئے۔ تو خدا ان لوگوں کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ ان لوگاں دنیا سے اور دنیا داری سے اور ناپاکی سے اپنے آپ کو الگ کر لینا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کئی مسیحی لوگ ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ ان لوگاں اپنے آپ کو دنیا داری اور ناپاکی سے الگ کر لیے ہیں، مگر اصلیت میں دیکھا گیا تو اپنے آپ کو الگ نہیں کرے ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں پہ غور کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ان لوگاں دوسروں کی شکایت کرتے رہیں گے، یا پھر کڑوی زبان استعمال کریں گے، یا کسی بھائی یا بہن کے لیے اپنے دل میں جلاپا رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ خدا کے بارے میں بات کرنا بہت ہی آسان ہے، یا پھر یہ بولنا کہ یسوع مسیح ہمارے منجے ہیں بہت ہی آسان ہے۔ یہ بولنا کہ ہم یسوع مسیح سے محبت رکھتے ہیں بہت ہی آسان ہے، مگر جب یسوع مسیح کے حکموں پہ چلنے کی بات پیدا ہوتی ہے میرے بھائی، بہت ہی ہم دور رہتے ہیں۔ یسوع مسیح بولتے ہیں ناپاکی سے دور رہنا، تو وہ بات ہم ہمارے زندگی میں لاگو کرنا نہیں چاہتے۔ بڑی مشکل کی بات ہے نا، کیسا لاگو کریں گے؟ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا بولتا ہے ان میں سے نکل کر علیحدہ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو۔ کتنی اچھی بات ہے، آپ دیکھ سکتے علانیہ خدا جو ہے ہم کو یہاں تاکید کر رہا ہے، اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کے حکم پہ چلنا۔ اس کے بعد خدا ایک بہت بڑا وعدہ کرتا ہے۔ خدا بولتا ہے تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس رسول بولتے ہیں بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راز بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تارکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ چنانچہ خدا نے کہا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلا پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے ان میں سے نکل کر علیحدہ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو، تو میں تم کو قبول کر لوں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں پولس رسول جو ہیں خاص طور سے ایمان رکھنے والوں کو یہ تاکید کرے ہیں کہ ان لوگاں جو ہیں بے ایمانوں کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کرنا، کیونکہ پولس جانتے تھے کہ اگر بے ایمانوں کے ساتھ رشتہ قائم کریں گے تو ایمان رکھنے والوں کا ایمان گر جائے گا اور خدا کے ساتھ ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پولس رسول صاف صاف بتاتے ہیں کہ بے ایمانوں کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پولس رسول ضرور یہ بولے کہ جہاں تک یسوع مسیح کے بارے میں بتانے کی بات پیدا ہوتی ہے تو بے ایمانوں کو جو ہیں یسوع مسیح کے بارے میں بتانا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 6، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 7، اور باب 7 کا مضمون ہے پولس رسول کے دل میں خدا کی تسلی۔ میرے بھائی اور بہن، خدا کے تسلی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آخری باب ہے۔ اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں پولس بولتے ہیں پس اے عزیزو،
چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے تو آؤ اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ میرے بھائی اور بہن، کس وعدوں کے بارے میں یہاں انہوں بات کر رہی؟ انہوں وہ وعدوں کے طرف اشارہ کر رہی جو وعدے باب 6 کے آخری حصے میں دیے گئے ہیں۔ خدا بول چکا ہے کہ اگر ہم اس کے حکموں پہ چلیں گے تو انہیں ہمارا سچا باپ رہیں گا اور ہم اس کے سچے بیٹے اور بیٹیاں رہیں گے، اور ایک باپ اور بیٹے کے حیثیت سے خدا ہمارے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ مگر یہاں یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے ہم نجات کھو دیں گے۔ خدا ہمارے پاس سے نجات نہیں لے لیں گا۔ یاد رکھو، یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ایک پاک زندگی نہیں گزاریں گے تو خدا ہمارے ساتھ ایک باپ کے حیثیت سے برتاؤ نہیں کرے گا۔ ہم میں سے کئی لوگ ہمارے تجربے کے ذریعے سے خدا کے بارے میں یہ نہیں جانے ہیں کہ ہمارا خدا کتنا زبردست باپ ہے۔ ہم خدا کو موقع نہیں دیتے ہیں ہمارا ایک سچا باپ بننے کے لیے۔ اس کو بدلنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ پولس رسول بولتے ہیں، چنانچہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے تو آؤ اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف کیسا کر سکتے ہیں؟ گناہ کے خسروں سے ہم اپنے خود کے ضمیروں کو پاک صاف نہیں کر سکتے، لیکن خدا یسوع مسیح کے خون بہانے کے ذریعے سے اور ان کے موت کے ذریعے سے یہ کام کرا۔ یسوع مسیح کے پاک خون کے ذریعے سے ہمارے گناہ صاف پاک ہونے کے بعد ہمارے دلوں کو روز بروز ہر دن کی گندگی سے پاک صاف کرنا ضروری ہے۔ جب میں ایمان کے ساتھ خدا کے کلام کو قبول کرتا ہوں اور وہ کلام پہ میں جب عمل کرتا ہوں تو میں میرے سارے جسمانی اور روحانی گندگی سے صاف پاک ہو جاتا ہوں۔ یسوع مسیح یہ مطلب رکھے جب انہوں یہ بولنے کو لگے کہ انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کا کلام سارے دنیا میں جتنے صابن بنتے ہیں ان سب صابنوں سے اعلیٰ ہے، جس کے ذریعے سے ہم پاک صاف ہوتے ہیں۔ خدا کی پاک روح ہماری مدد کرتی ہے ہمارے گناہ کے ساتھ نپٹنے کے لیے۔ پولس رسول بولتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سارے جسمانی اور روحانی گندگی سے صاف پاک کر لینا۔ ہر گناہ خدا کے آنکھوں میں گندگی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسمانی طور سے اور روحانی طور سے گناہ کرنا، یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ میرے بھائی اور بہن، جسمانی گندگی وہ گناہ ہیں جو ہم ہمارے جسم میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عورتوں کے جسم کی خواہش کرنا یا پھر نشے بازی وغیرہ وغیرہ، یہ جسمانی گناہ ہے، یہ جو ہے گندگی ہے۔ آپ اور میں یہ حقیقت جاننا ضروری ہے کہ اور خبردار ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے دنیا میں زندگی گزاریں جہاں جسمانی گناہ کو عزت دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا کا جو رویہ شراب کے ساتھ ہے، کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ شراب پینا اچھی بات ہے، اور آج اگر ہم ٹی وی پہ دیکھیں گے تو شراب کا کافی ایڈورٹائزمنٹ آ رہا ہے، شراب کے بارے میں بتا کے لوگوں کے دل و دماغ کو پلٹا دے رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ حبقوق کی کتاب اس بارے میں کیا بتاتی ہے۔ اگر ہم باب 2 اور اس کی آیت 15 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، میرے دوست ذرا غور سے سنو، اس پر افسوس جو اپنے ہمسائے کو اپنے خیر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے تاکہ اس کو بے پردہ کرے۔ میرے بھائی، ایک بار اور پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنو، یہاں لکھا ہوا ہے، اس پر افسوس
جو اپنے ہمسائے کو اپنے خیر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے تاکہ اس کو بے پردہ کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روحانی گندگی کیا چیز ہے؟ روحانی گندگی کے بارے میں ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہے لوتراپن، غرور، لالچ، ایمان نہ رکھنا، لالچ کرنا وغیرہ وغیرہ روحانی گندگی ہے۔ تو پولس بولتے ہیں اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ یہ ہوگا۔ اب عبرانیوں کو جو خط لکھے انہوں اس طریقے سے بتاتے ہیں۔ اگر ہم باب 12 اور اس کی آیت 13 اور 14 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ تاکہ لنگڑا بیرا نہ ہو بلکہ شفا پائے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح ہمارے رازبازی ہیں، یسوع مسیح ہمارے پاکیزگی ہیں، مگر مصیبت یہ ہے کہ ہماری زندگی اور مسیح کی کاملتا میں کافی دوری ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اتنا فرق نہیں لانا چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمارے زندگی میں پاکیزگی پیدا کرنا۔ خدا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے انہیں کامل ہے ہم بھی کامل بننا۔ خدا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے انہیں پاک ہے ہم بھی پاک رہنا۔ تو میرے بھائی اور بہن، خدا ہم کو یسوع مسیح میں چنا ایک گندی ناپاک زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آج اور اب اور اسی وقت آپ ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ مرضی جو ہے آپ کی ہے اور فیصلہ جو ہے آپ کا ہے۔ خدا جو ہے آپ کے مرضی کے بیچ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کے حکموں کے ساتھ چلنا۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔